امپورٹنٹ سوال کی طرف آتے ہیں. مولانا اسحاق صاحب ماشاءاللہ آپ کا سفر گزرا, آپ نے بڑی چیزیں ان سے سیکھی. مولانا اسحاق بے صاحب سے آگے چلتے ہیں. چلتے چلتے آپ علی بھائی کی اکیڈمی تک کس طرح پہنچ گئے, ان کا آپ کو کس طرح باقاعدہ تعارف ہو گیا, پھر یعنی کون سی چیزیں تھی, وہ پہلی ویڈیو بھی آپ نے ہمیں بتانی ہے, یاد کریے کہ آپ نے کون سی پہلی ویڈیو دیکھی تھی, اور ڈائریکٹ فزیکل آپ کو ان کا جو ہے وہ تعارف ہوا تھا, اس کو ذرا آپ نے تفصیل سے ہمیں بتانا ہے. کہ میں کہتا تھا کہ اسحاق صاحب آپ کے لیول کا جو علم ہے یہ میں کہاں سے لاؤں گا, کہ مطلب اتنا تو علم کسی کے پاس ہے نہیں ہے. اس کا جواب خیر اسحاق صاحب کے پاس بھی کوئی نہیں تھا. تو انہوں نے پھر تبھی مجھے یہ بات بتائی کہ بھائی ہمارے پاس تو علم اس طرح سے ہے, اب ایسے کہاں سے لائے ہم, ایسا دنیا کا نظام ہی نہیں رہا کہ ایسے علماء ہوں جو میں ایسے سکھائیں گا رکھ کے. اور تیسری چیز یہ تھی کہ میں کہتا تھا جی کہ آپ اور ہم بلینڈڈ ٹرسٹ اس طریقے سے کرتے ہیں, ایک تو آپ کا علم زیادہ ہے ماشاءاللہ سے, آپ نے اجازت دے رکھی ہے کہ ہر شخص کو میرا پیغام دے دو, آپ کو ڈر کوئی نہیں. دوسری چیز یہ تھی, تیسری چیز کہ میں کہتا تھا کہ جی آپ کے بعد جو ہے نا, ہمیں کیا پتا کہ کوئی بندہ ہم سے سچ بھی بول رہا ہے کہ نہیں, ہم تو جاہل لوگ ہیں, ابھی بھی ہیں. اگر ابھی بھی مجھے کوئی شخص سامنے ایک عبارت پڑھ کے بتا دے تو ایسی عبارت میں بھی وہ خیانت کر سکتا ہے کہ مجھے دیکھ کے بھی نہ پتہ چلے, عربی عبارت میں اگر بےمانی کرے, اس طرح کی بات تو بھی ہے, تو ہمیں تو چکر دیا جا سکتا ہے. تو اسحاق صاحب نے مجھے ایک بات کہی کہ یار ایک لڑکا ہے ویسے. میں نے کہا جی کون ہے؟ انہوں نے کہا یار ایک لڑکا ادھر یہ جہلم میں ہوتا ہے. تو انہوں نے پتہ نہیں کسی بندے کا بھی بتایا تھا کہ مجھے اس نے بتایا ہے کہ یار اس لڑکے نے نا یہ حسینیت کے ٹاپک پہ, یزیدیت کے ٹاپک پہ بڑے اچھے لیکچر دیے ہیں. اچھا اس وقت تک نا میں نے علی بھائی کا نا ایک آدھا لیکچر جو تھا وہ دیکھا تو نہیں تھا, ان کی ویڈیو چلتی ہے صرف دیکھی تھی. یعنی کہ وہ جیسے نہیں آ جاتا نیچے یوٹیوب کے نیچے, وہ کیا اس ہاں کو جی, ہاں بولتے جی, ہیں, وہ لنک ریکمینڈیشن شو آ جاتی ہے. ریکمنڈیشن آ جاتی, وہ ایک لنک جو تھا نا وہ دیکھا تھا. اچھا وہ 2-3 دفعہ گزرا. اچھا اس کا انہوں نے ٹاپک ایسا بنایا تھا کہ جو میری چھیڑ تھی. انہوں نے لکھا جی حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ. اب میرے ذہن میں یہ چیز تھی کہ بھائی اس شخص نے کی شرارت ہے, اس نے پکی یزیدیت کی ہوئی ہے. اور آپ اللہ پہ یقین کریں کہ میں نے علی بھائی سے بلا وجہ کی نفرت, یعنی کہ نہ کوئی سلام, نہ دعا, نہ تعلق, نہ واسطہ, نہ پتہ یہ بندہ کون ہے. حالانکہ چہرہ بھی مجھے جو تھا نا ان کا کوئی شیطانی چہرہ نہیں لگا. اللہ جیسے وہ ہوتا ہے نا اکبر. مطلب ہے یزید کے حامیوں کا جیسے چہرہ ہوتا ہے, تو ہاں. میں چہرہ جب ان کا دیکھوں نا, میں کوئی بندہ تو ویسے یہ کوئی نورانی چہرے والا لگ رہا ہے, کوئی شیطان نہیں لگ رہا, کوئی ایسا شکل تو اس کی یزیدیوں والی نہیں لگ رہی, یہ چکر کیا ہے. لیکن جب میں ٹاپک پڑھوں نا, میں کوئی یار اس بندے نے یقیناً خباثت کی ہوئی ہے, اس نے یقیناً دلائل یہی دیے ہوں گے کہ بھائی یزید نعوذ باللہ من ذالک حق پہ تھا, اور نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ امام حسین رضی اللہ عنہ جو تھے نعوذ باللہ باغی تھے, اور اس نے اسی قسم کی بکواسات کی ہوں گی. بغیر جیسے کہ سنے یعنی آپ آپ نے یہ اپنے ایک بنایا ہوا تھا سنے بغیر اس طرح. صرف جو ٹاپک تھا نا, اس ٹاپک کی بنیاد پہ میں نے علی بھائی سے بے پناہ نفرت شروع کر دی کہ بھائی اس شخص کی تو میں نے دیکھنا ہی نہیں ہے. اچھا وہ بار بار ٹاپک سامنے بھی آ جائے گا. مفتی صاحب کا جو ٹاپکس تھے وہ تو آپ کو پتا ہے یوٹیوب تو انٹیلیجنٹ سافٹ ویئر ہے, ہم سے تو بہت تیز ہے وہ سافٹ ویئر جو ہے وہ, جناب اس کو مڑ مڑ کے پتہ لگے اس بندے کا حسینیت یزیدیت میں انٹرسٹ ہے, وہ مڑ مڑ کے علی بھائی کی ویڈیو میرے سامنے کھولے, میں علی بھائی کی شکل دیکھوں میرا خون کھولے کہ یار اس شخص نے جناب کیا ظلم کیا یار, یہ یزید کی وکالتیں کرتا پھرتا ہے. اچھا وہ سوچا ہی نہیں نا کہ یار الٹی بات بھی ہو سکتی ہے. اچھا اسحاق صاحب نے جب مجھے بتایا نا, اور میں نے کہا جی کون ہے وہ لڑکا, کہتا ہے جی وہ کوئی مرزا ہے, کوئی محمد علی کر کے. اچھا اچھا میرے نا وہ لاشعور میں کچھ تھا, شاید ایک دفعہ نام بھی ان کا نظر سے گزر گیا تھا. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا کہ کس ٹائپ کا ہے. انہوں نے بتایا یار میں نے دیکھا تو نہیں ہے, لیکن وہ سنا ہے کہ پتہ نہیں کس طرح کی پگڑی پہنتا ہے یہ. میں کہا جی اس طرح کا لڑکا تو میں نے دیکھا ہے, اس نے تو بڑی خباثت کی ہوئی ہے. کہ کیا؟ میں کہا جی وہ تو یزید کی وکالت, وہ کیا یزید کی وکالت اس نے کدھر کی ہے. میں کہا جی اس نے ٹاپک رکھا ہے حسینیت یزیدیت کا تحقیقی جیسا, تو تحقیقی جیسا کر کے اس نے یزید کو نعوذ باللہ سچا ثابت کرنا ہے. باقی اس نے کیا تحقیق کرنی ہے, تحقیق تو سب کو پتا ہے کہ حسین جو حق پہ تھے. مجھے تو نہیں پتا تھا کہ دنیا میں یزیدی بھی اتنے زیادہ ہیں. اچھا وہ کیا تماشا ہوا جی کہ اسحاق صاحب نے لکھا اللہ کے بندے وہ جو ہے اس نے یزیدیت نہیں کی, اس نے تو بڑے دلائل دی ہیں. اچھا میں کہا جی کیا اس نے دلائل دی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس کو سنو تو صحیح نا, تم ایسی خام کا. تو مجھے تو پتا چلا ہے. اچھا اسحاق صاحب بھی تھوڑے ڈاواڈول ہو گئے جب ان کو میں اچھا نے بتایا نا, ان کو بھی آیا کہ پتہ نہیں اس نے کوئی شیطانیت کی ہوگی محمد علی مولوی نے. تو میں نے ان کو بتایا, میں نے کہا جی میں نے سنا نہیں ہے, میرا اندازہ ہے. انہوں نے کہا یار دیکھو تو صحیح نا اچھا پہلے اس کو. مجھے تو بتایا کہ اس نے بڑے دلائل دی ہیں, اس نے بڑی ہلچل مچائی ہوئی ہے. اچھا میں نے جب ان کا لیکچر سنا نا, تو اس وقت تک بھی یہ جو ہے نا اسحاق صاحب کا بھی آپ کو علم ہوگا کہ اسحاق صاحب نا
حوالہ دے دیتے تھے لیکن اس طرح بال کی کھال نہیں ادھیڑتے تھے کہ بالکل آخری لیول پہ جا کے اور بالکل جو ہے وہ کتاب اور صفحہ نمبر اور اس طرح حوالہ دے دینا. تو اسحاق صاحب کے معاملے میں بھی یہ تھا کہ بعض اوقات جو لوگ تھے نا وہ ہمیں کہہ دیا کرتے تھے نہیں نہیں یار یہ تو جو پتہ نہیں بابا جی نے کہہ دیا ہے تو بابا جی کی بات کوئی اپنا کوئی قرآن کا نعوذ باللہ حرف ہے وہ کیا پتا وہاں پہ حوالہ ہے کہ نہیں ہے. تو ہم نے اتنی تو تکلیف کبھی کرنی نہیں تھی کہ کتاب کھولیں کیونکہ ہمارا بھی اس وقت تک کنسیپٹ یہی تھا کہ بھائی یہ تو علماء کا کام ہے ہمارا کام ہی نہیں ہے. اچھا وہ ہوا کیا جناب کہ اچھا یہ اجازت دیں تو سچائی بھی پی لوں. جی پیئیں. آپ کا آج جس طرح کا انداز مجھے نظر آ رہا ہے نا میرے خیال میں آپ کو تو خون پینا چاہیے. چیتے والی آپ نے بیک گراؤنڈ لگایا ہوا ہے پیچھے ماشاء اللہ تعالیٰ. اچھا وہ کیا ہوا جناب کہ ہوا یہ کہ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ اسحاق صاحب نے کہا کہ یار تو سن تو صحیح نا اس کو. میں نے اس کی بڑی تعریف سنی ہے لوگ تو مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ والا اس نے مشن آگے بڑھا دیا. اچھا میں نے پھر سنا میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا یار یہ تو بالکل 180 ڈگری ٹرن ہی ہے یہ تو میری تو سوچ کچھ اور تھی بندہ کچھ اور نکلا ہے. اور پھر اس پہ علی بھائی نے جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ پھر حوالہ جات جس طرح دیے ہوئے تھے تو میں تو بڑا حیران ہوا. اچھا پھر میں نے غالباً اس میں اب مجھے جہاں تک یاد صحیح نہیں آ رہا کہ علی بھائی سے رابطہ کیسے ہوا تھا. میرے خیال میں شاید ایسا ہوا تھا کہ اس پہ کہیں نا علی بھائی کا شاید ای میل ایڈریس دیا ہوتا تھا یوٹیوب چینل پہ میرے اندازے میں. تو وہاں سے پھر میں نے نا ان کو ای میل کر دی علی بھائی کو. جب ای میل کی تو اب یہ نہیں مجھے سچی بات ہے یاد کہ میں نے ای میل میں کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا ہے. بہرحال علی بھائی سے بھی رابطہ ہو گیا میرا. اچھا مفتی اسحاق صاحب سے اس وقت میرا ریگولر رابطہ تھا. اچھا ریگولر رابطہ تھا. اور اللہ کے پاک کی کرنی دیکھیں کہ انہی دنوں اللہ پاک نے پی ٹی سی ایل ٹو پی ٹی سی ایل کال فری کی ہوئی تھی. اچھا وہ جناب مفت کی کال ملی اور مطلب ہے کہ میں نے تو پھر جسے کہتے ہیں نا کہ انت جسے کہتے ہیں نا مچا دینا وہ حساب کیا ہوا تھا. وہ اماں جی جو ہے نا وہ ہماری بڑی بہت پیار کرتی ہیں ہم سے. یہ مفتی محمد اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو زوجہ محترم ہے تو انہوں نے ایک دفعہ ہماری ایسی کلاس لی کہ بلکہ شاید ہمیں گالیاں نکالی اور بالکل صحیح نکالی. اور بلکہ انہوں نے اسحاق صاحب کی ایسی کلاس لی کہ میں نے اسحاق صاحب کو کہا میں نے کہا بابا جی آج پتہ چلا کہ دنیا میں آپ کو اگر کوئی قابو کرتا ہے تو وہ اماں جی ہیں. اور انہوں نے کہا یار یہ صحیح کہتی ہے بیچاری یہ کہتی ہے میرے میاں کو مار دیں گے یہ ظالم. اور جناب مجھے بھی اسی لیے انہوں نے بےعزت کیا ہے. اور بعد میں پھر ہم نے اسحاق صاحب کا نمبر اتنے لوگوں کو فارورڈ کر دیا کہ بعد میں کالز آئیں بڑے بڑے شیوخ الحدیث اور بڑے بڑے پیرانی عظام کی. اور انہوں نے مجھے ایک قسم کی گالیاں نہیں دی اور ہمارا نہیں باقی انہوں نے کہا جی آپ نے ہماری بڑے ذلیل کرایا. میں کہا جی کیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں جی آپ نے یہ کدھر کیا. وہ اماں جی نے تو جناب ہماری کچھ بھی نہیں چھوڑا. تو وہ انہوں نے بتایا نہیں کہ اماں جی نے کیا کہا لیکن میرا خیال ہے اماں جی نے ان کی صحیح ٹھیک ٹھاک کلاس لی ہے علی اللہ سے نقوی سمجھ کے. تو وہ پھر یہ ہوا جناب کہ یہ جو علی بھائی ہیں ان کے اسحاق صاحب کے ساتھ تو میرا کنٹینیوس رابطہ تھا. مطلب میری معلومات میں شاید کوئی ایسا میرا نہیں خیال کہ کوئی دن گزرا ہوگا جب سے اسحاق صاحب سے رابطہ ہوا تھا کہ جب میری ان سے لمبی بات نہ بھی ہوئی ہو لیکن ایسا دن کوئی نہیں ہوگا کہ بات نہ ہوئی ہو. اول تو لمبی باتیں ہی ہوتی تھی. پتہ شاید کوئی دن ایسا بھی نہ ہو میرا خیال ہے کہ جب گھنٹے 2 گھنٹے سے کم بات ہوئی ہوگی. اور کوئی دنیا مطلب میں بات فون رکھتا تھا ساتھ ہی کوئی نہ کوئی بات اور ذہن میں آنی پھر کال کر دینی. علم کا سمندر ایسا اللہ پاک نے دیا. اس کے بعد پھر علی بھائی سے میرا رابطہ قائم ہو گیا. تو پھر تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں مناظرانہ انداز ہوا ہے یہ وہاں سے ہو گیا سٹارٹ. اب میں ان دونوں کے جناب ایک قسم کا سمجھ لو مناظرے کراتا رہتا تھا. ادھر سے علی بھائی سے کال لگی ہے ادھر سے جناب اسحاق صاحب سے لگی ہے ادھر سے اسحاق صاحب نے بتانا کہ جناب فلانی چیز میں یہ ہے ادھر سے علی بھائی کو کہنا علی بھائی نے یہ کہنا وہ کہنا. اچھا اس طرح کرتے کراتے سلسلہ چلا.